مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر کے شان برکت حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے اہل بیت کا ذکر ایمان کی روح ہے۔ لوگ اسے جزء ایمان قرار دیتے ہیں، لیکن عشاق اسے روح ایمان قرار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ جو میں نے فریضہ تبلیغ سر انجام دیا ہے، اس پر تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں، فقط سوال یہ ہے کہ ذوی القربیٰ سے محبت کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذوی القربیٰ کون ہیں جن سے محبت کرنے کا ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا و علی و فاطمہ و ابناؤہما، میں اور علی اور میری بیٹی فاطمہ اور اس کے دو بیٹے حسن و حسین، ان کی محبت کا اللہ رب العزت نے سوال کروایا ہے۔ کنز الایمان کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ ہوں جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے پوری کائنات سے بہتر ہے، تو کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ ہوں جو اپنی ماں اور باپ کے اعتبار سے ساری کائنات سے بہتر ہے؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ ہوں جو اپنے ماموں اور خالوں کے اعتبار سے ساری کائنات سے بہتر ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، من ہما یا رسول اللہ، وہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا احدہما حسن وثانیہما حسین، ان میں سے ایک حسن ہے اور ایک حسین، جدہما رسول اللہ، ان کا نانا اللہ کا رسول ہے، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد، وابوہما علی المرتضیٰ، اور ان دونوں کا باپ علی المرتضیٰ ہے، وامہما فاطمہ بنت محمد، اور ان دونوں کی ماں فاطمہ الزہرا جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، وخالہما ابن رسول اللہ، اور ان کے ماموں رسول اللہ کے بیٹے، اور ان کی خالائیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جدہما فی الجنہ، ان کا نانا جنت، وجدتہما فی الجنہ، ان کی نانی جنت میں، فرمایا وابوہما فی الجنہ،
ان دونوں کا باپ جنت میں، وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور ان دونوں کی ماں جنت میں، وَخَالُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کے ماموں جنت میں، وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور ان کی خالائیں جنت میں، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وہ خود دونوں جنت میں، وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور کائنات میں جس جس نے ان دو سے محبت کی وہ بھی جنت۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، بلکہ ایک دوسری حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غالباً یہ المعجم الاوسط امام طبرانی کی حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حب آل محمد خیر من عبادت سنت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آل محمد کی محبت یوماً، صرف ایک دن کی محبت، آل محمد سے ایک دن کی محبت، فرمایا خیر من عبادت سنت، وہ ایک سال کی عبادت سے بہتر درجہ۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف ایک سال کی عبادت، نفلی عبادت ہی ہے، نوافل، نفلی روزے، نفلی اعتکاف، نفلی نماز، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیلات، بالفرض فرضی عبادت مراد نہ لے، یقیناً یہاں پر نفلی عبادت مراد ہے۔ تو ایک طرف ایک سال کے نفلی روزے، نفلی نمازیں، تہجد، اوابین، اشراق، چاش، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیلات، ایک طرف ادھر آل محمد سے ایک دن کی محبت ہے، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً شہدائے کربلا کی شہادت سے غم پہنچا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنوں کا ذلیل قربا کا دکھ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ نے اس کا اظہار کیا۔ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی میں یہ روایت ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہ الرضوان کو نمایاں فتح حاصل، جس کے نتیجے میں کفار درجنوں کے حساب سے گرفتار ہوئے، تو انہیں قیدی بنایا گیا اور مدینہ طیبہ لایا گیا۔ تو قیدیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس ہیں، جو مکہ سے اسلام کے خلاف لڑنے کافروں کے ساتھ شریک تھے، کافر تھے، اسلام کے خلاف جنگ میں شریک تھے، غزوہ بدر میں قیدی بنا لیے گئے۔ تو جس طرح باقی قیدیوں کے ساتھ صحابہ کرام نے سلوک کیا کہ ہر ایک قیدی کو رسیوں سے جکڑ جکڑ کے باندھا، اسی طرح کا سلوک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے باقی قیدیوں کی طرح انہیں بھی جکڑ کے رسیوں کے ساتھ باندھا اور مسجد نبوی کے سین کے بیٹھ چھوڑ کے رسی کے ساتھ باندھ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در دولت مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا، وہ جگہ ملتی تھی آپ کے سین مبارک کے ساتھ۔ جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے
غمگین آواز میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، آج ساری رات میرے چاچے کے گرہنے نے مجھے سونے نہیں دیا۔ وہ ناز و نیام کے پلے ہوئے انسان تھے اور قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ میں کیا کیا حالات پیش آتے ہیں۔ وہ ادھر سے کراہتے تھے تو آقا علیہ السلام کا جو کہ خونی رشتہ تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچے عباس کی تکلیف نے آج رات تمہارے نبی کو سونے نہیں دیا۔ غور طلب بات ہے کہ وہ بھی کافر ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ممکن ہے اگر وہ غالب آ جاتے تو معلوم نہیں وہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو دیکھیں دوسری روایت، وحشی کا نام آپ نے سنا ہے۔ یہ کون ہے وحشی؟ جس نے آپ کے عظیم اور پیارے چاچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کا وہ قاتل وحشی فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام لے آتا ہے۔ جس طرح باقی کفار کے لیے اعلان تھا کہ اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو یہ اصول اور ضابطہ وحشی پر بھی جاری ہوا۔ اس کے بھی آقا دو جہاں کے چاچا کے قتل کا بہت بڑا جرم کبیر کرنے والا انسان، اس کو بھی معافی ملی، لیکن آقا علیہ السلام نے اس وحشی سے فرمایا کہ اگرچہ اسلام نے تیرے گزشتہ گناہ مٹا دیے ہیں، لیکن کوشش کیا کر میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ کیوں؟ جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چاچا کا غم یاد آ جاتے ہیں اور میرے زخم بھرے ہو جاتے ہیں، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب وہ اسلام لے آیا ہے۔ ابو سفیان جیسا انسان اسلام لے آیا، معافی مل گئی۔ وحشی جیسا انسان اسلام لے آیا، معافی مل گئی، لیکن آقا علیہ السلام کو اپنے ذویل قربا خونی رشتوں کا دکھ اور درد کتنا ہوگا، تکلیف کتنی پہنچتی تھی کلیجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک خادمہ تھی آقا علیہ السلام اور آل محمد کی خدمت پر معمور تھی، حدیث پاک خادمہ تھی، تو وہ گھر سے باہر نکلی، اس کے سر کے بالوں کی چوٹی ظاہر تھی۔ فلاقیہا راجل، اسے ایک مرد ملا، اس نے کہا غطی شعیفاتکا، کہ اپنے سر کی چوٹیوں کو ڈھانپ لو، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لَن يُغْنِيَ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اس مرد نے کہا کہ یہ سر کی چوٹیاں کھول کے پھرنا یہ ٹھیک نہیں، اس کو ڈھانپ لو، شاید تیرے دل میں یہ گمان ہے کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قیامت کے دن کچھ فائدہ دیں گے، لیکن یغنی عنک من اللہ شیئا، وہ ہرگز قیامت کے دن تجھے اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ اس نے یہ جملہ کہا، فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لونی نے جا کر آقا علیہ السلام کو خبر دی۔ مجھے ایک مرد کہتا ہے کہ شاید تو اہل بیت کی خدمت کر کے اس گھمنڈ میں پھرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ فائدہ دیں گے۔ مجھے مرد کہتا ہے آپ مجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
يجر رداءه حرة الوجهين. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے اٹھے اور اپنی چادر مبارک کو گھسیٹتے ہوئے، اور آپ کے دونوں رخسار مبارک سرخ تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تشریف فرما. اور انصار کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غضب اور غصے کو ان دو چیزوں سے پہچانتے تھے. کون سی دو چیزیں؟ جب آپ پر شدید غضب اور غصہ آتا کسی پر تو آپ چادر گھسیٹ کے جاتے اور آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو جاتے. ہم ان دو علامتوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کو پہچان لیتے تھے. جب ہم نے یہ حالت دیکھی تو اخذنا السلاح، ہم اپنے گھروں میں گئے اور ضلع میں تلواریں اٹھائیں، نیزے بھالے اٹھائے اور اسلحے سے لیس ہو کر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں. عرض کیا رسول اللہ، یہ انصاری کہہ رہے ہیں، انصار صاحب حضرت جابر روایت کر رہے ہیں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے؟ آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں. لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لامضینا قولک فیہم. ہم دریاؤں میں کود جائیں، ہم آگ میں کود جائیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنی ماؤں اور اپنے آباء اور اپنی اولاد میں آپ کے حکم کو نافذ کر کے رکھ دیں. یہ تلواریں ان کے سروں پر چلا کے جسم کے ٹکڑے کر دیں. آپ بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرماؤ، اللہ کی حمد، اللہ رب العزت کی ثنا پڑھی. پھر آپ نے فرمایا یا معشر الانصار من انا، کہ اے گروہ انصار میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ. انہوں نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں. قال نعم ولکن من انا، آپ نے فرمایا جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے پھر عرض کی انت محمد عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. آپ نے فرمایا قال نعم ولکن من انا، ہاں میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں، لیکن بتاؤ میں کون ہوں؟ اس پر صحابہ کرام فسکتوا، خاموش ہوئے. آپ نے فرمایا اسمعوا، سنو، انا سید ولد آدم، میں حضرت آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں. میں حضرت آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں. ولا فخر، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، میں وہ پہلا انسان ہوں جس کا مدارک اور انوار سب سے پہلے کھلے گا، اور اس دنیا میں سب سے پہلے میں تشریف. ولا فخر، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں. آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ، اور جنت میں سب سے قدم رکھنے والا پہلا انسان میں ہوں، لیکن اس پر کوئی فخر نہیں. ولا فخر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قوم کا ما بال اقوام، اس قوم کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا بنے گا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا نسب، میرا حسب اور میرا
شفاعت بھی قبول کی جائے گی، پھر آگے وہ جس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی اتنا سی بات برداشت نہ کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح غصے میں آ کر آپ گھر سے بیٹھ کس کو بتانے جا رہے تھے؟ کیا بتانے جا رہے تھے؟ جس نے تانا دیا تھا کہ قیامت کے دن تمہیں جو نگرانی تھی اس کو ایک شخص نے تانا دے دیا تھا کہ تمہیں شاید گمان ہے کہ میں خدمت کرتی ہوں آل محمد کی، میں گھر میں آتی جاتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، جھاڑو پھیرتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، شاید یہ خدمت مجھے قیامت کے دن بچا لے گی، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو بتانے چلے تھے کہ تم بڑے حسب نسب والوں کی بات ایک طرف رکھ، جو شخص ہمارے گھر میں جھاڑو دیتا ہے محمد مصطفیٰ اس کی شفاعت، ہمارے کپڑے دھوتے ان کی بھی شفاعت ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کی ایک خادمہ کے بارے میں یہ بات سن کر برداشت نہ کی۔ حضرت عباس کے بارے میں وہ گرانے کی آواز آپ نے برداشت نہ کی، وحشی کا مسلمان ہونے کے باوجود اس کو سامنے بیٹھنا آپ نے گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ جس بات سے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچے، اللہ کو ایذا پہنچے، تو رب کائنات خود اعلان فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے۔ جب کفر کی حالت میں اپنے چاچا کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دوں۔ حضرت عباس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اگر تم چاہو، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دو۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذوی قربا کا غم و غم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر وہ نواسہ رسول جس کو گود میں بٹھا کر کبھی پشت پر آپ بوسہ دیتے تھے، کبھی سینے پر بوسہ دیتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی لب لالین اور رخسان کو چومتے تھے، جب اس نواسہ رسول کو دیار غیر میں بے بسی کے عالم میں بھوکا پیاسا رہنے کی حالت میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہوگا، معلوم نہیں گنبد خضرا کی مٹی پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا، جب آپ اٹھے تو زبان پر جاری تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ آپ مفسر قرآن حبر و حاضر الامہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس، تو انہوں نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابھی میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، آپ ایک تازی کی حالت میں تشریف فرما ہوئے، میں نے عرض کیا رسول اللہ خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی قتل حسین سے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میں نے وہ تاریخ، وہ وقت، وہ یاد، وہ ساری چیزیں یاد رکھی۔ جب مجھے کئی دنوں کے بعد خبر پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ یہ وہی وقت تھا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، حسین بن علی کو شہید کر دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی والدہ حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچا، ام المومنین کے پاس پہنچا دوپہر کے وقت، میں نے دیکھا وہ زار و قطار گھر میں رو رہی۔ میں نے عرض کی خیریت تو ہے ماں، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے فرمایا وقت وہی تھا، دل وہی تھا۔ فرمایا جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میرے پاس اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے تھے،
داڑھی مبارک پر گرد تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بہت صدمہ اور درد ہوا، اور بلکہ کثیر روایات میں یہ روایات اور یہ بات ملتی ہے کہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت پر صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقتل حسین میں نہیں پہنچے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے مقتل حسین میں حاضری دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حاضری دی ہے، حضرت آسیہ نے حاضری دی ہے، اور حضرت مریم نے وہاں جا کے حاضری دی ہے۔ یہ وہ خانوادہ رسول 10 محرم الحرام کی تاریخ کو آپ کے جملہ اعمال و انصار جدائی کا داغ دینے چلے جاتے ہیں، اور 11ویں محرم الحرام کے دن ابن سعد، قسمت کی بات ہے، حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے، اور سعد بن نبی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے جن کو جیتے جاگتے آپ نے جنت کی خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں، عمر فی الجنہ، عمر جنت میں، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بیٹا ایسا بدبخت نکلا ہے۔ یاد رکھو بیٹا بڑا تب بنتا ہے جب بڑوں کا کردار ادا کرے۔ کوئی بڑے کا بیٹا ہونے سے بڑا نہیں بنتا، کوئی انسان بڑے انسان کا بیٹا ہونے سے بڑا نہیں بنتا، بڑا انسان تب بنتا ہے جب بڑے کا کردار ادا کرے۔ عمرو بن سعد نے بقیہ قافلہ حسین کے افراد کو ہودجوں پر سوار کیا، سوار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا، اور یہ کوفے کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، یزید کا مقرر کردہ۔ یزید خود شام میں بیٹھا ہوا، اور اس کے کرندے، اس کے وزیر مشیر، دنیا کے لالچی کتے بیٹھے ہوئے تھے جگہ جگہ۔ ان کو بھیجا، اور خولی بدبخت کے ہاتھ حضرت سیدنا امام حسین کا سر مبارک اور باقی شہداء کے سر تقسیم کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجے۔ اور جب یہ قافلہ ہودجوں پر سوار ہو کر میدان کارزار سے گزرا، جن کے پیاروں کی لاشوں کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے تھے، جب وہاں سے گزرے تو ان بقیہ افراد کی بے ساختہ چیخیں نکل گئی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو بیٹی ہیں علی المرتضیٰ کی، ہمشیر ہیں حسین بن علی، یہ وہاں اس جگہ پر رک کر کہا تھا وا جدّاہ یا رسول اللہ، آپ کی دہائی ہے یا رسول اللہ، انظروا الینا، ذرا ہماری طرف دیکھ، وہ حسین جس کی پیشانی کو آپ چومتے چومتے تھکتے نہیں تھے، جس کی خاطر نماز کے سجدے لمبے کر دیتے تھے، دیکھ حسین کا سر بریدہ جسم، آزاد بریدہ جسم میدان میں بکھرا پڑا ہے، ہوائیں اوپر گرد اڑا رہی ہیں، دیکھو یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں سیری کی حالت میں ہیں۔ جب آپ نے یہ درد مندانہ لہجے میں یہ آواز نکالی، دوست بھی رو پڑے، دشمن بھی رو پڑے، اور یہ قافلہ جب آگے گزرا تو اسی 10ویں اور 11ویں تاریخ کی شام دریائے فرات کے کنارے بنو اسد کے قبیلے کے لوگ، غابریہ کے رہنے والے، انہوں نے آ کر شہداء کے جسموں کو
علیحدہ علیحدہ تدفین کی اور ان کے مزار بنائے، اور یہ پھر قافلہ آگے گزر گیا، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچا، اور اس نے جو سلوک کیا وہ نہ بیان کے قابل نہ سننے کا۔ الامان والحفیظ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذا پہنچائی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت پر بھی لعنت۔ اللہ رب العزت ان سب کا حامی ناصر ہو۔ ذکر حسین محرم الحرام کے مہینے میں چلتا ہے۔